امی آپ ابھی رابعہ کی شادی رہنے دیں، وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے، میں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھے اور زندگی میں کچھ کرے، آپ فکر نہ کریں، ویسے بھی رابعہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ امی بولیں میں چاہ رہی تھی کہ اب میں جلد سے جلد رابعہ کا فرض ادا کر دوں تاکہ میں پھر تمہاری شادی کر سکوں، تمہاری بھی تو عمر نکلی جا رہی ہے، تمہارے ہم عمر 3 بچوں کے باپ بن چکے ہیں۔ میرا نام عمر ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے، میرے والد بچپن میں ہی ہمیں اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری امی نے بہت مشکل حالات میں ہماری پرورش کی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور ہمارا پیٹ پالتی۔ ہمارے رشتہ داروں نے ہمارا ساتھ تو کیا دینا تھا، الٹا ہمیں باتیں کرتے۔ امی نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا چھوڑ دیا، وہ گھر بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور جو پیسے آتے ان پیسوں سے بہت مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا اور میں سوچتا کہ میں بڑا ہو کر اپنی ماں کا سہارا بنوں گا، کیونکہ میں اپنی 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور اپنی بہنوں کے لیے ان کی کل کائنات ہوں۔ میری ماں نے مجھے میٹرک تک کی تعلیم دلوائی، اس کے بعد میں نے ایک میڈیکل سٹور پر نوکری کی۔ ادھر سے جو تنخواہ ملتی اس میں سے کچھ میں اپنی ماں کو دے دیتا اور کچھ کی میں نے کمیٹی ڈال لی۔ یوں میں نے ایک سپر سٹور بنا لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے سپر سٹور نے بہت ترقی کی اور میں بہت بڑے سپر سٹور کا مالک بن گیا۔ یوں میں نے 2 سال بعد مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی، کیونکہ 5 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ بڑا ہونے کے ناطے میں انہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ جب میں دوسرے نمبر والی بہن کا رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، ایک جگہ ہم رشتہ دیکھنے کے لیے گئے۔ لڑکا اور اس کے گھر والے بہت اچھے تھے، ہمیں یہ رشتہ مناسب لگا، یوں بات پکی ہو گئی۔ لڑکے کے چچا کو میں بہت پسند آیا، ان کے ہی ایک بیٹی تھی جس کا نام اشل تھا۔ انہوں نے اشل کے رشتے کے لیے میری امی سے بات کی، لیکن امی نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں تب تک اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی جب تک میری بیٹیاں اپنے گھروں کی نہیں ہو جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری 4 بہنوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔ اب بس میری ایک بہن رابعہ رہ گئی تھی جو کہ ماسٹر کر رہی تھی اور مزید آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میری بڑی بہن کے دیور کا رشتہ آیا جو کہ دبئی میں سیٹل تھے، لیکن رابعہ نے یہ کہہ کر اس رشتے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ امی کے لاکھ منانے پر بھی رابعہ اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ ایک دن دوپہر میں جب میں گھر آیا تو امی مجھ سے بولی، عمر بیٹا تم رابعہ سے بات کرو، اسے سمجھاؤ کہ ایسے اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے، اور پھر میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تم دونوں بہن بھائیوں کا گھر بستا ہوا دیکھ لوں۔ میں بولا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں رابعہ سے بات کرتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں ورنہ آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ میں رابعہ کے کمرے میں گیا تو وہ پڑھائی میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، آئیں بھائی بیٹھ جائیں۔ میں رابعہ کے پاس بیٹھ گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ شرارت سے بولی، بھائی خیر تو ہے نا، آج بڑا پیار آ رہا ہے اپنی بہن پہ۔ میں بولا کہ تم ہمیشہ سے ہی میری سب سے پیاری اور لاڈلی بہن رہی ہو۔ اچھا رابعہ، مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی، تمہارا اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امی جا رہی ہیں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، کیونکہ اس طرح کے اچھے رشتے بار بار دروازے پر نہیں آتے ہیں۔ رابعہ بولی، مگر بھائی مجھے بھی پڑھنا ہے اور جب میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں گی تو آپ جہاں کہیں گے میں وہیں پہ شادی کر لوں گی۔ میں بولا کہ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں۔ میں واپس امی کے پاس گیا اور امی سے بولا، امی آپ رابعہ پر زیادہ دباؤ مت ڈالیں، اسے پڑھنے دیں، اور پھر ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، آپ دیکھنا اس کے لیے اس سے بھی اچھے اچھے رشتے آئیں گے۔ امی بولی کہ ٹھیک ہے، ابھی اس کی عمر نہیں ہے، تمہاری تو ہے نا، میں سوچ رہی ہوں کہ رابعہ کی شادی نہیں تو وہاں رشتہ پکا کر دیتے ہیں اور تمہارے لیے بھی کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر لیتی ہوں۔ میں بولا، امی اب اس عمر میں کون سی اچھی لڑکی مجھے ملے گی، اب تو کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ ہی ملے گی۔ امی نے مارے شرمندگی کی آنکھیں نیچے کر لی اور بولی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں سے پہلے تمہاری شادی کروں۔ اگر میں تمہاری شادی کر دیتی، تمہاری بیوی میری بیٹیوں کو اچھا نہ سمجھتی تو میں ان کو لے کر کہاں جاتی؟ ہمارا تو واحد سہارا تم ہی ہو، بس اپنی اسی غلط سوچ کی وجہ سے ابھی تک میں نے تمہاری شادی نہیں کی، لیکن اب میں اس معاملے میں ذرا بھی دیر نہیں چاہتی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور رابعہ کی شادی اکٹھی کر دوں، اور پھر میری زندگی کا کیا پتہ اگلی سانس مجھے آنی بھی ہے کہ نہیں۔ میں بولا کہ امی آپ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو صحت دے، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ امی بولی، بیٹا اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں بولا، نہیں مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، آپ پہلے رابعہ کی بات پکی کریں، میری بات میں دیکھی جائے گی۔
یہ کہتے ہوئے میں امی کے پاس سے اٹھا اسٹور پر جانے کے لیے امی سے اجازت لے کر گھر سے نکل پڑا۔ جب میں اسٹور پر پہنچا، میرے جانے سے پہلے چچا امین اور ان کی بیٹی گھر کا راشن لینے کے لیے اسٹور پر کھڑے تھے۔ میں نے چچا امین کو سلام کیا، لڑکے سے کہہ کر ان کے لیے کرسیاں منگوائی اور بولا کہ جی چچا، آپ نے کیا کیا سامان لینا ہے، میں لڑکے سے کہہ کر نکلوا دیتا ہوں۔ چچا امین بولے کہ نہیں بیٹا، پہلے میری بات سن لو، مجھے پتا ہے پہلے بھی میں نے کچھ ادھار تمہارا دینا ہے، لیکن آج مجھے مزید راشن کی ضرورت ہے۔ تم فکر نہ کرو، پینشن ملنے پر میں تمہارا سارا ادھار اتار دوں گا۔ میں بولا نہیں چچا، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ جب چاہیں پیسے دے دینا، ویسے بھی آپ ہمارے محلے والے ہیں اور آپ پیسوں کی بالکل فکر نہ کریں۔ چچا امین بولے خوش رہو بیٹا، جیتے رہو، تم بہت اچھے ہو، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کی حیا کرتا ہے۔ چچا امین کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، نظریں جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ 25 سال، گوری رنگت، موٹی موٹی نشیلی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ جب میری نظر فاطمہ کی طرف اٹھی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر اس نے نظریں جھکا لی۔ اتنی دیر میں لڑکے نے راشن والا تھیلا تیار کر کے چچا امین کے پاس رکھ دیا۔ چچا امین بولے اچھا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر راشن والا تھیلا اٹھایا تو میں بولا آپ رہنے دیں چچا، یہ لڑکا آپ کے ساتھ جاتا ہے اور راشن والا تھیلا چھوڑ آتا ہے۔ چچا امین بولے کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیتے رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلے گئے۔ وہ دن میرا بہت اچھا گزرا۔ مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی دولت مجھے مل گئی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسٹور سے فارغ ہو کر میں جب گھر گیا اور اپنے بستر پر لیٹا تو نشیلی آنکھیں اور گوری رنگت بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتی، مجھ پر ایک الگ ہی خماری چھائی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھے فاطمہ سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے۔ اگلے دن جب میں اسٹور پر گیا تو مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے کاؤنٹر پر لڑکے کو کھڑا کیا اور خود چچا امین کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولنے کے لیے فاطمہ کی چھوٹی بہن آئی۔ میں نے بولا بیٹا، چچا امین سے ملنا ہے۔ وہ وہیں سے بولی ابا، اب آپ سے ملنے اسٹور والے بھائی عمر آئے ہیں۔ چچا امین نے آواز دی بیٹا اسے اندر لے آؤ۔ جب میں اندر گیا تو چچا امین سامنے ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جاتے ہی سلام کیا۔ چچا امین مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بولے کہ بیٹا خیر سے آئے ہو۔ میں بولا کہ چچا بس ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کو سلام کرتے ہوئے جاؤں۔ جسے میں دیکھنے گیا تھا وہ تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چچا امین نے آواز دی فاطمہ، عمر آیا ہے، چائے بنا کر لاؤ۔ کچھ دیر بعد فاطمہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کچن سے باہر نکلی۔ میں نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور اپنی نگاہیں جھکا لی۔ فاطمہ آئی، سلام کیا اور ٹرے رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا اور واپس اسٹور پر آ گیا، جیسے میرے دل کو سکون سا آ گیا تھا۔ مجھے سچ میں فاطمہ سے پیار ہو گیا تھا، لیکن میں امی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ میری اور اس کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ رابعہ کی ابھی بات چل رہی تھی۔ امی نے رابعہ کے سسرال والوں سے کہا تھا کہ جب تک میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو جاتا تب تک میں رابعہ کی شادی نہیں کروں گی۔ خیر خیریت سے رابعہ کی بات پکی ہو گئی۔ ایک رات جب میں گھر آیا تو امی میرے کمرے میں آئی اور بولی عمر بیٹا، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں خود سے تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کر لوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ امی بولی اس خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں واقعی میں کوئی لڑکی پسند ہے تو بیٹا مجھے بتاؤ، اس طرح میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ میں بولا امی مجھے ایک لڑکی پسند تو ہے، مگر پتہ نہیں اس کے گھر والے مانیں گے بھی یا نہیں، کہ اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہے۔ امی بولیں کہ لڑکی لڑکے سے چھوٹی ہی ہوتی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے جسے تم پسند کرتے ہو، اور کیوں نہ اس کے گھر والے مانیں گے۔ میرا بیٹا اتنا لائق اور کماؤ ہے، کوئی بھلا کیسے اس رشتے سے انکار کر سکتا ہے؟ امی کے بار بار اصرار کرنے پر آخر میں نے امی کو بتا دیا کہ وہ چچا امین کی بیٹی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر امی بہت خوش ہوئی اور بولیں کہ بیٹا وہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اور ان کی بیٹی فاطمہ وہ تو بہت اچھی اور نیک بچی ہے، وہ جب کبھی مجھے راستے میں ملتی ہے تو مجھے سلام کیے بنا نہیں گزرتی، وہ بہت سعادت مند بچی ہے، مجھے تو وہ بہت پسند ہے۔ میں کل خود جا کر امین صاحب اور ان کی بیوی سے بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا امی اگر وہ لوگ نہ مانے تو؟ امی بولی نہ مانے تو میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ اگلے دن امی امین چچا کے گھر گئیں اور رشتے کی بات کی۔ امین چچا اور ان کی بیوی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ امین چچا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے بنا کوئی ٹائم مانگے چٹ سے امی کو ہاں کر دی اور بولے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ عمر جیسا لڑکا ہمارا داماد بنے گا۔
یوں میری فاطمہ سے منگنی ہو گئی۔ منگنی کا سارا خرچہ میں نے خود سے کیا کیونکہ چچا امین کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ چچا امین گورنمنٹ ٹیچر تھے، ان کو ہر ماہ پینشن ملا کرتی تھی جس سے بہت مشکل سے ان کی فیملی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ چچا امین کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ فاطمہ اپنی بہن سے بڑی تھی۔ فاطمہ نے مڈل تک کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہ اپنی امی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ منگنی کے بعد میں نے امی سے بولا کہ میں فاطمہ سے باہر کہیں ملنا چاہتی ہوں، پلیز آپ چچا امین سے اجازت لیتے۔ امی نے چچا امین سے کہا کہ عمر فاطمہ کو شادی کی شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا وہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ چچا امین بولے، بہن فاطمہ اب آپ ہی کی تو بیٹی ہے اور عمر کی ہونے والی بیوی ہے، وہ جب چاہے اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یوں میں فاطمہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے فاطمہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی سی ہے، مگر میں نے یہ سوچتے ہوئے نظر انداز کر دیا کہ شاید وہ پہلی دفعہ میرے ساتھ یوں باہر آئی ہے، اس لیے اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے۔ میں اسے ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں لے کر گیا۔ آرڈر دینے کے بعد میں فاطمہ سے بولا، فاطمہ کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ تو وہ بولی، اچھا لگنے یا نہ لگنے والی کوئی بات نہیں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، اور ویسے بھی مجھے کوئی اور ابھی وہ اپنا فقرہ مکمل نہیں کر پائی تھی کہ ویٹر آرڈر لے کر آ گیا۔ ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ واپسی پر میں نے فاطمہ کو کوئی شاپنگ کروائی اور اسے اس کے گھر ڈراپ کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور رابعہ کے سسرال والے شادی کی ڈیٹ مانگ رہے تھے۔ امی نے ان سے بولا کہ عمر کے سسرال والوں سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ اگلا دن جب میں اسٹور پر جانے کے لیے تیار تھا تو امی مجھ سے بولیں کہ بیٹا مجھے امین صاحب کے گھر چھوڑتے ہوئے جانا، میں نے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ رابعہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ میں نے سوچا پہلے امین صاحب سے بات کر لوں۔ میں جاتے ہوئے امی کو چچا امین کے گھر چھوڑ گیا۔ جب میں رات کو واپس گھر آیا تو امی بولیں، بیٹا مبارک ہو، اس مہینے کے آخر پر تمہاری شادی ہے، 1-2 دن میں تمہاری بہنیں آ جائیں تو ہم باقاعدہ فاطمہ کے گھر والوں سے شادی کی ڈیٹ لینے کے لیے جائیں گے۔ کل تو رابعہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ لینے کے لیے آ رہے ہیں، کچھ ضروری سامان ہے جو مجھے لا دینا۔ میں بولا، مگر امی رابعہ تو بھی شادی نہیں کرنا چاہتی نا، آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ امی بولی، میں نے رابعہ سے بات کر لی ہے، جب اس کے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ وہ شادی کے بعد بھی جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اسے، تو اسی لیے تو رابعہ بھی شادی کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ اب تم جاؤ اور کچھ ضروری سامان میں بتا رہی ہوں وہ لے کر آؤ۔ یوں ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ گہما گہمی تھی۔ امی نے سب رشتہ داروں کو میری شادی پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ رشتہ دار جو کبھی ہمیں باتیں کیا کرتے تھے اور ہمیں اپنا کہنے پر بھی شرمندگی محسوس کرتے تھے، آج ہمارے صاحب حیثیت ہونے کی بنا پر میری شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آج میری شادی کا دن تھا اور میں اس قدر خوش تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سارے جہاں کی خوشیاں میری جھولی میں آ کر گر گئی ہیں۔ بارات سے واپسی پر سب لوگ بہت تھک گئے تھے۔ رسم کرنے کے بعد امی بولیں کہ لڑکیوں فاطمہ بہت تھک گئی ہوگی، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ فاطمہ کو کمرے میں لے جا کر پھولوں سے سجے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد امی بولی، جاؤ بیٹا تم بھی جا کر آرام کرو، فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر سلام کیا لیکن اس نے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کے اور بولا، فاطمہ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم نے گھونگھٹ نکالا ہوگا اور منہ دکھائی دیے بغیر تم اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤ گی، لیکن فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی جس میں گولڈ کی بہت خوبصورت انگوٹھی تھی۔ میں فاطمہ سے بولا، یہ لو، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ تم کس قدر حسین ہو اور آج تم اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو، تمہاری خوبصورتی بیان کرتے ہوئے میرے لفظ کم پڑ جائیں گے۔ لاؤ اپنا ہاتھ دو، میں تمہیں یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ کی طرف بڑھایا تو وہ ایک دم سے اچھل کر پیچھے ہوگی اور بولی کہ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ فاطمہ کے ایسا کہنے پر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تو مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روک سکتی؟ مجھے بتاؤ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو وہ بولی، ہاں تم نے مجھ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ ایک دم سے وہ بیڈ سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل کے دراز چیک کرنے لگی اور بولی کہ پلیز مجھے سر درد کی گولی دے دو ورنہ درد سے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اسے پانی کے ساتھ نیند کی گولی دے دی، جسے کھانے کے کچھ دیر بعد ہی فاطمہ سو گئی۔ وہ سوتے ہوئے بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔
میں اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھیں جنہیں میں اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا تو مجھے فاطمہ کی بات یاد آ گئی کہ خبردار مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں بہت سارے سوال چل رہے تھے، پتہ نہیں کیوں فاطمہ کا میرے ساتھ رویہ ایسا ہے۔ میں انہی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ فاطمہ کے کچھ بڑبڑانے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے اٹھا، وہ جا کر فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ فاطمہ جو بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی، وہ سب سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا مجھ پر آسمان گر گیا ہو۔ فاطمہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی کہ بلال مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ رات جس کا میں نے بہت ارمان سجائے تھے، جو میرے لیے سب سے اہم رات تھی، وہی رات میرے لیے ایک بھیانک رات بن گئی تھی۔ میں واپس صوفے پر آیا اور گرنے کسی حالت میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بیٹھ کے ہی یہ سوچتا رہا کہ یہ بلال کون ہے اور فاطمہ سے کیوں پکار رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں وہیں صوفے پر سو گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو ہر طرف صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ جب میری نظر بیڈ پر گئی تو فاطمہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس سے بلال کے بارے میں پوچھوں، لیکن میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ جب میں فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو فاطمہ اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ میں نے ٹاول سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے پوچھا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تو وہ بولی کہ ٹھیک ہوں عمر، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولا ہاں کرو، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی امی دروازہ ناک کر کے اندر آئیں اور بولی کہ بیٹا جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ اور فاطمہ تم ناشتہ کرنے کے بعد ارم کے ساتھ پارلر چلے جانا۔ ارم میری تیسرے نمبر والی بہن ہے جو کہ لندن سے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ میری شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ شادی کی گہما گہمی میں نہ مجھے فاطمہ سے اور نہ فاطمہ کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ شادی کے تیسرے دن تمام مہمان چلے گئے۔ اگلے دن جب میں اسٹور پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو فاطمہ آئی اور بولی کہ عمر مجھے بھی ساتھ لے جائیں، جاتے ہوئے مجھے میرے امی ابو کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میرا یوں نام لینے پر میں بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے اس طرح دیکھنے سے اس کے گال سرخ پڑنے لگ گئے۔ تب وہ خود میں سمٹتی ہوئی بولی، میں نے آنٹی سے اجازت لے لی ہے۔ میں بولا تو چلو چلتے ہیں۔ میں نے جاتے ہوئے فاطمہ کو اس کے امی ابو کے گھر ڈراپ کر دیا اور خود اسٹور پر چلا گیا۔ اسٹور پر 3-4 دن کی غیر حاضری کی وجہ سے کام بہت زیادہ تھا۔ میں نے سارا حساب کتاب کیا اور ملازمین کو ان کی تنخواہیں دی۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ واپسی پر جب میں فاطمہ کو لینے کے لیے گیا تو اس کے گھر والوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ان سے اجازت لے کر ہم لوگ جب گلی میں آئے تو میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے، ایسے کہ جیسے اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ گھر جانے کے بعد فاطمہ امی سے ملی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں امی کے پاس بیٹھا امی سے باتیں کرتا رہا۔ جب میں امی کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں گیا، میرے جانے سے پہلے فاطمہ اس رات پھر میری امیدوں پر پانی پھیر کر بڑے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس رات میں پھر صوفے پر ہی سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو فاطمہ امی کے ساتھ ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کر رہی تھی اور نظریں چرا رہی تھی کہ جیسے اس نے بہت بڑی چوری کی ہو۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں کمرے میں تیار ہونے کے لیے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی اور بولی عمر مجھے ایک موبائل اور ایک سم کارڈ چاہیے۔ میں نے بولا کہ ٹھیک ہے، شام کو واپسی پر لے آتا ہوں۔ رات کو اسٹور سے واپسی پر میں موبائل اور سم کارڈ لیتے ہوئے گیا۔ جا کر میں نے وہ موبائل فاطمہ کو دیا اور بولا ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بولی عمر میں آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی۔ شادی سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتی تھی اور میں نے بتانے کی کوشش بھی کی لیکن بتا نہیں پائی تھی۔ میں اپنے خالہ زاد سے محبت کرتی ہوں جس کا نام بلال ہے۔ بچپن میں ہی ہماری بات پکی ہو گئی تھی لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ بنی کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ابو بلال کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آوارہ لڑکا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ شادی سے پہلے میں نے امی کی بہت منتیں کی کہ میں نے عمر سے شادی نہیں کرنی، آپ ابو سے بات کریں۔ امی بولی میں بے بس ہوں، تمہارے ابو جو بھی فیصلہ کریں تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ یوں میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ سے میری شادی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا دوں میں بہت جلد واپس بلال کے پاس چلی جاؤں گی۔ یہ سب سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ میں تو فاطمہ سے سچی محبت کرتا تھا، بدلے میں فاطمہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد میں بہت رویا۔
رونے کی وجہ سے میں نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فاطمہ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا تاکہ وہ اپنے من پسند شخص سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ اگلے دن جب میں اسٹور پر گیا تو میں نے بلال کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ ایک کوباش لڑکا ہے اور اس نے بہت سی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، اور وہ 1-2 دفعہ ڈکیتی کے کیس میں جیل بھی جا چکا ہے۔ میں نے سوچا یہ سب جا کر فاطمہ کو بتاؤں گا کہ تمہارے امی ابو صحیح تو تھے، غلط تو وہ بلال ہے جو تمہاری زندگی سے کھیل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب جاننے کے بعد فاطمہ ہمارے اس رشتے کو قبول کر لے جو کہ صرف نام کا ہے۔ رات کو جب میں اسٹور سے گھر گیا تو مجھے اپنے کمرے سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو فاطمہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں الٹے پاؤں کمرے سے واپس آ گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ فاطمہ اس وقت کس سے بات کر رہی تھی۔ میں اسے چاہ کے بھی کچھ نہ بتا سکا۔ کچھ دیر کے بعد فاطمہ میرے پاس آئی اور بولی، عمر میں نے کھانا لگا دیا ہے، آ جائیں میں آنٹی کو بلا لاؤں۔ کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا، لیکن نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے فاطمہ کے سامنے بلال کا مکروہ چہرہ لے کر آؤں۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ مجھے ایک دم سے فاطمہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے صوفے سے چھلانگ لگائی اور بھاگتے ہوئے باہر کی طرف گیا۔ فاطمہ آخری سیڑھی پر گری پڑی تھی اور مارے درد کے رو رہی تھی۔ امی بھی جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یا خدا، میری بچی کو کیا ہو گیا؟ فاطمہ بولی کہ میں چھت سے کپڑے اتارنے کے لیے جا رہی تھی، میرا پاؤں مڑ گیا۔ امی بولی جا رہی تھی کہ عمر بیٹا جلدی سے اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ فاطمہ کو تکلیف میں دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے جو کہ فاطمہ بھی دیکھ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے فاطمہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ پاؤں کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی اور مکمل آرام کے لیے کہا۔ میں نے فاطمہ کو ویل چیئر پر بٹھایا اور گاڑی تک لے آیا اور شرارت سے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں جی، اگر ہاتھ لگانے کی اجازت ہو تو آپ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دوں۔ تو فاطمہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا۔ راستے میں آئس کریم کھائی اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں فاطمہ کو کمرے میں لے گیا اور نصیحت کرتے ہوئے بولا، خبردار اگر تم نے بیڈ سے نیچے اپنا پاؤں اتارا، اگر تمہیں کچھ چاہیے ہوگا تو مجھے بتانا، اور اب سے تمہیں گھر کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کام کے لیے ملازمہ رکھ لی ہے۔ ڈاکٹر نے بولا ہے تم جتنا زیادہ آرام کرو گی اتنا جلدی ہی تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ کو گھر چھوڑنے کے بعد میں بلال کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اس کے ایک دوست کے پاس گیا اور اسے پیسوں کا لالچ دے کر اسے بلال کے بارے میں سارا سچ اگلوا لیا۔ بلال کے دوست نے بتایا کہ آج وہ فلاں جگہ فلاں لڑکی سے ملنے والا ہے۔ میں نے، جو کہ بلال کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس کے دوست کے موبائل پر اس کی تصویر دیکھی اور مقرر جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ ایک پارک تھا۔ جب میں پارک میں داخل ہوا تو سامنے ہی بلال کسی لڑکی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اپنے موبائل سے ان دونوں کی ویڈیو بنا لی اور واپس گھر آ گیا۔ میرے گھر آنے سے پہلے فاطمہ دوائی کھا کر سو گئی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ٹھیک طرح سے اس پر کمبل دیا۔ کمبل دینے کے بعد میں مڑا ہی تھا کہ فاطمہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید نیند میں ہے۔ جب میں نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہ جاگ رہی تھی۔ وہ بولی، ادھر میرے پاس بیٹھ جائے۔ میں حیرت سے فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آج اسے کیا ہو گیا؟ جو میرا ہاتھ لگوانا گوارا نہیں کرتی تھی، آج کیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے؟ فاطمہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بولی، عمر پلیز مجھے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھے ضرور معاف کر دیں گے کیونکہ آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس کی غیرت کبھی بھی یہ گوارا نہ کرتی کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ عمر، کیا آپ کو پتہ ہے بلال نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ اس کی بہت سی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ فاطمہ کہنے لگی، ایک دن میرے پاس بلال کا فون آیا۔ اس نے فون کسی شمائلہ نامی لڑکی کو کیا تھا، لیکن فون میرے پاس لگ گیا۔ یوں مجھے بلال کی ساری کرتوتوں کا پتہ چل گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی تمہیں کچھ دکھانا تھا، لیکن اب شاید اس کی ضرورت نہیں رہی۔ فاطمہ رو رہی تھی اور اس کی آنسو اس کے گالوں پر آئے ہوئے تھے۔ فاطمہ بولی، کیا آپ کی عدالت میں مجھے اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ میں نے فاطمہ کے آنسو صاف کیے اور شرارت سے بولا، معافی ایک صورت میں ہی مل سکتی ہے کہ مجھے یہ شبنم کے قطرے دوبارہ تمہاری آنکھوں میں نظر نہ آئے، کیونکہ مجھ سے تمہارے یہ آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ فاطمہ، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں شادی کی پہلی رات تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کروں گا، لیکن تمہارے اس دن کے رویے پر مجھے ایسے لگا کہ تمہارا یہ ری ایکشن اس وجہ سے ہے کہ میں عمر میں تم سے کافی بڑا ہوں۔ فاطمہ بولی، پچھلی باتوں کو بھول جائے اور آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے جس میں بس میں اور آپ ہوں گے۔
میں شوخ لہجے میں بولا کہ میں، تم اور ہمارے بچے بھی تو ہوں گے۔ میرا ایسے کہنے پر فاطمہ شرم و حیا سے لال ہو گئی۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور میرے کان کے پاس آہستہ سے بولی، عمر آج میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ محبت تا حیات قائم رہے گی۔ کیا آپ مجھے زندگی کے اس سفر میں اپنا ہم سفر بنانا پسند کریں گے؟ میں بولا کہ جی، کیوں نہیں؟ آپ کے بنا تو یہ سفر ادھورا ہے۔ یوں ہم نے خوبصورت زندگی کا آغاز کیا۔ اس واقعے کو 3 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند جیسے بیٹے سے نوازا ہے۔ اب میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ یہ سب فاطمہ ہی کی بدولت ہے، جس نے میری زندگی میں آ کر اسے اتنا پرسکون اور پرکشش بنایا اور مجھے اتنی محبت دی کہ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد سمجھتا ہوں۔